کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین پر پانی کہاں سے اور کیسے آیا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج حیاتیاتی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اب بھی اس بارے میں تحقیق جاری ہے کہ زمین پر پانی کیسے آیا۔ کیا زمین پر ہم سے پہلے کوئی مخلوق رہائش پذیر تھی جس نے پانی بنایا، یا اس سب کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ پانی ہے۔ اس کا بڑا حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے، جبکہ صرف 3% حصہ صاف پانی پر مشتمل ہے۔ واضح ہے کہ ہم انسانوں کے لیے یہ 3% حصہ ہی پینے کے قابل ہے، لیکن آج ہم اس صاف پانی کا بے دریغ استعمال کر کے اسے ناقابل استعمال بنا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں موجودہ شرح کے مطابق پانی کا استعمال جاری رہا تو ماہرین کے مطابق 2025 تک اس ملک میں صاف پانی میسر نہیں ہوگا اور عوام ایک ایک بوند کو ترس جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ایک طرف تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کا پانی ازل سے اب تک برابر ہے، اور دوسری طرف پانی ختم ہونے کا ڈر پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بات کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دنیا میں پانی ازل سے موجود پانی کے برابر ہے، لیکن ازل میں پانی صاف کے مقابلے میں آج صاف پانی بہت کم ہے۔ ہم سب پانی کا استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو صاف پانی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مگر کیا آج بھی ہم اس طرح کا پانی بنا سکتے ہیں جس طرح تقریباً 3 ارب سال پہلے پانی زمین پر وجود میں آیا؟ اس بات کا جواب 100% صدیقین کے ساتھ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پانی کے وجود کے بارے میں سائنسدانوں نے جو 2 نظریے پیش کیے ہیں، ان کی حقیقت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے نظریے درج ذیل ہیں۔ پہلا نظریہ، کیمیائی عمل کے نتیجہ میں پانی کا زمین پر وجود ہوا۔ اس پہلے نظریے کے مطابق 3 ارب سال پہلے جب زمین کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1 ارب سال گزر چکے تھے اور زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو اس پر کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ زمین بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے اسی بادل سے وجود میں آئی جس سے نظام شمسی کا سورج باقی سیارے وجود میں آئے۔ ماضی میں زمین ایک آگ کے گولے کی طرح تھی جس میں مختلف معدنیات بھی موجود تھیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایٹم، جو مادے کا بنیادی ذرہ ہے، اس وقت دوسرے ایٹم سے مل کر تعلق بنائے گا جب اس کے آس پاس کا ماحول، جس میں مخصوص درجہ حرارت اور دباؤ شامل ہے، وہ ملاپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شروع میں زمین بہت گرم تھی، جس وجہ سے ایٹمز آپس میں مل کر کوئی نئے مالیکیولز بنا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی ویسے ہی مختلف ایٹمز ملے اور نئے مالیکیولز پیدا ہوئے۔ یہ مالیکیولز بھی ایک دوسرے سے ملے اور مزید باریک مالیکیولز بنے۔ ان کے ملنے سے پہلے خلیہ، جو کہ پہلا جاندار تھا، فضا میں آتش فشاں سے نکلنے والی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین میں موجود ہائیڈروجن کاربنز خوراک کے طور پر لیتا اور اس سے توانائی حاصل کرتا رہا۔ ان چھوٹے جاندار کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر 20 منٹ میں 1 سے 2 ہو جانا۔ اسی طرح ان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور ان کی بہت سی نسلیں بھی پیدا ہوئی، لہٰذا بعد میں آنے والی نسلوں میں اپنے آباء کی نسبت تبدیلیاں آ چکی تھی۔ وہ فضا میں آکسیجن گیس بنانے لگے۔ ان کی آبادی کے ساتھ ساتھ آکسیجن گیس میں اضافہ ہوا اور وہ جاندار جن کی مرکزی خوراک آکسیجن نہیں بلکہ ہائیڈروجن سلفائڈ تھی، ان کی آبادی مرنے لگی اور ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ آکسیجن گیس کی وجہ سے کرۂ ارض کے گرد اوزون کی پٹی بننے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آکسیجن مٹی میں موجود دوسری معدنیات سے ملی اور اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا مالیکیول، جس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن اور 1 ایٹم آکسیجن ہوتا ہے، وجود میں آیا۔ اس عمل کو کیمیائی ریڈیشن کہتے ہیں۔ چونکہ ہائیڈروجن اور آزاد آکسیجن دونوں کی وافر مقدار موجود تھی، لہٰذا پانی بھی تیزی سے بننے لگا اور زمین پر موجود تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔ سورج کی روشنی تو پہلے ہی موجود تھی، اس لیے بادل بننے کا عمل اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے زمین اور ٹھنڈی ہوتی چلی گئی اور مختلف اقسام کے جاندار کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ سائنسدانوں کا دوسرا نظریہ، شہاب ثاقب کے ذریعے پانی کی زمین پر آمد۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں کو شہاب ثاقب اور دمدار ستاروں کے بارے میں بہت کچھ نیا پتہ چلا۔ ہم جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب وہ پتھریلے مادے ہیں جو نظام شمسی کے بننے کے ساتھ وجود میں آئے، اور اگر ہم انہیں سیاروں اور سورج کے بننے میں باقی رہ جانے والا کچرا کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں نے زمین پر گرنے والے ان پتھروں کا مشاہدہ بھی کیا کہ آخر میں یہ پتھر بنے کس چیز کے ہوتے ہیں۔
ان کی جان سے نہ صرف ہمیں یہ زمین اور باقی سیاروں کی حالت زار کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی، بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں پانی بھی موجود ہے۔ چونکہ اس وقت تک سائنسدانوں نے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر پانی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس دریافت پر وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ بھی پتہ لگایا کہ زمین کے بننے کے فوراً بعد زمین پر کئی سالوں تک ان سیارچوں کی بارش ہوتی رہی، اور عین ممکن ہے یہ سیارچے اپنے ساتھ پانی زمین پر لائے ہوں۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ زمین پر پانی کا وجود صرف سیارچوں کی بارش سے ہی ہوا، بلکہ اس پانی کا زیادہ حصہ کیمیائی ریڈی ایکشن کی وجہ سے وجود میں آیا، اور کچھ حصہ ان سیارچوں کی وجہ سے آیا۔ بہرحال ان دونوں نظریوں میں کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں ہی دلائل سے ثابت ہیں۔ زمین پر پانی کے وجود میں ان دونوں عوامل کی اپنی حیثیت ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پانی کی کیا اہمیت ہے۔ ہم پانی کے بنا زیادہ سے زیادہ 5 دن تک رہ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صاف پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ ہم خود بھی سکون سے رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر زندگی گزار سکیں۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک تحقیقاتی ویڈیو کہ زمین پر پانی کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔